والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پچھلے کئی ہفتوں سے میں جس بات کی طرف اپنے آپ کو اور سامعین کو متوجہ کر رہا ہوں وہ زبان کی حفاظت ہے، کیونکہ زبان ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو انسان قابو میں نہ رکھے تو اس سے بے شمار گناہ سرزد ہوتے چلے جاتے ہیں اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ چونکہ ایسا اللہ تعالیٰ نے آلہ دے دیا ہے بغیر مانگے کہ اس کو حرکت دینے میں کوئی مشقت نہیں ہوتی، جو ارادہ کرتا ہے انسان فوراً وہ زبان سے نکال دیتا ہے۔ اس لیے اس میں بے احتیاطی بے انتہا پھیلی ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے پچھلے جمعہ میں کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کی تھی، جن میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی اہمیت اور زبان سے صادر ہونے والے گناہوں کا ذکر فرمایا۔ وہ احادیث ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ساری حدیثیں آپ حضرات کے سامنے آ جائیں، ہم ان پر غور کریں اور ہماری زبانوں سے جو گناہ صادر ہوتے ہیں، جن کی تعداد حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتائی ہے کہ کم از کم 20 گناہ ہیں جو گناہ انسان کی زبان سے صادر ہوتے ہیں۔ تو پہلی حدیث یہ ہے کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی صحابی نے، یا رسول اللہ، انسانوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی چیز کیا ہے؟ یعنی کون سا عمل ہے جس کے نتیجے میں زیادہ لوگ جنت میں جائیں؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق۔ ایک تو اللہ سے ڈرنا اور ایک اچھے اخلاق، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تو معاملہ یہ ہو کہ آدمی ہر وقت اس مراقبے میں رہے یا اس دھیان میں رہے کہ میرا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہو رہا، اگر ہو رہا ہے تو میں اس سے بچوں، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور دوسری جو انسانوں کے ساتھ انسان کے معاملات ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، اس میں حسن خلق، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا اور اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا، یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی ہیں، رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں۔ پھر انہی صاحب نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ جہنم میں داخل کرنے والی چیز کیا ہے؟ یعنی ایک چاہے مسلمان ہو، ایمان رکھتا ہو اور کلمے کے اوپر یقین رکھتا ہو، اس کے باوجود سب سے زیادہ جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ الاجبخان الفم والفرج، دو چیزیں ہیں جو انسانوں کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی ہیں۔
ایک اس کا منہ اور ایک اس کی شرمگاہ. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کے معاملے میں احتیاط نہ برتی گئی تو انسان باوجود مسلمان ہونے کے سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جائے. ایک منہ ہے اور منہ کے دو معنی ہیں. ایک کہ انسان اپنے منہ سے ایسی چیزیں کھائے جو حرام ہے، حرام کی آمدنی سے ہے، مثلا سود کی آمدنی ہے، جوئے کی آمدنی ہے، دھوکے کی آمدنی ہے، رشوت کی آمدنی ہے. اگر وہ کھا رہا ہوگا تو یہ منہ اس کو جہنم میں لے جائے گا. اور دوسرے، منہ ہی کے اندر زبان بھی ہوتی ہے. اس زبان کو اگر غلط استعمال کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، لوگوں پر الزام لگا رہا ہے، ناحق الزام لگا رہا ہے، بہتان لگا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی. تو دو عضو فرمائے، ایک منہ اور ایک شرمگاہ. دوسرے شرمگاہ، اللہ بچائے انسان اپنی جنسی خواہش کی وجہ سے کسی بھی ناجائز کام کا ارتکاب کرے، چاہے اللہ بچائے وہ زنا ہو یا زنا کے مقدمات ہوں یا بد نظری ہو. یہ سب چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ بچائے جہنم میں لے جانے والی. تو یہ پہلی حدیث ہے. دوسری حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے صحابی، بہت چہیتے. ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی. اور ان سے ایک مرتبہ آپ نے فرمایا بھی تھا کہ یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. یہ الفاظ شاید ہی کسی اور صحابی کے لیے فرمائے ہوں آپ نے، جتنا کھل کر اپنی محبت کا اظہار حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. تو یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں. ایک مرتبہ انہوں نے رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ انؤاخذ بما نقول، یا رسول اللہ کیا ہم جو زبان سے باتیں نکالتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں زبان سے، کیا اس پر بھی گرفت ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس پر بھی پکڑ ہوگی؟ تو حضرت نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا ثقلت کا امک یبن جبل، اے جبل کے بیٹے تمہاری ماں تمہیں کھوئے. یہ لفظی ترجمہ ہے ثقلت کا امک، لیکن یہ عربی زبان میں یہ بے تکلفی کے اندر ہے. جب کسی شخص سے بے تکلفی ہوتی ہے تو اس وقت میں بھی یہ جملہ بولا جاتا ہے. اس کا مقصد بد دعا دینا نہیں ہوتا بلکہ بے تکلفی کا اظہار ہوتا ہے. تو فرمایا ثقلت کا امک یبن جبل، اے معاذ بن جبل تمہاری ماں تمہیں کھوئے. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. تم پوچھ رہے ہو کہ کیا ہم زبان سے جو باتیں کہتے ہیں ان پر ہماری گرفت ہوگی؟ تو یہ بتاؤ کہ انسانوں کو جہنم میں اوندھا ڈالنے والی کوئی اس سے بڑی چیز ہے جیسی زبان؟ یعنی زبان جو کچھ باتیں بولتی ہے اس میں جو گناہ ہیں، جیسے میں نے عرض کیا 20 قسم کے گناہ امام غزالی نے فرمائے ہیں، تو ان گناہوں کی وجہ سے ہی تو سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے. اگر زبان کی حفاظت نہ کرتے، اگر زبان کی باتوں کا مواخذہ نہ ہوتا اور اس پر گرفت نہ ہوتی تو یہ جہنم میں کیوں جاتے؟ سب سے زیادہ الفاظ یہ ہیں، سب سے زیادہ جہنم میں الٹے منہ، اوندھے منہ گرانے والی کوئی اور چیز ہے جتنی زیادہ انسان کی زبان ہے.
سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز یہ ہے۔ اب اندازہ فرمائیے کہ سارے گناہ ایک طرف اور زبان کے گناہ کے بارے میں فرمایا کہ سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز والا عمل انسان کی زبان کا غلط استعمال ہے، وہ چاہے جھوٹ کی صورت میں ہو، چاہے غیبت کی شکل میں ہو، چاہے بہتان لگانے کی شکل میں ہو، الزام لگانے کی شکل میں ہو، چاہے دوسرے کا دل توڑنے کی شکل میں ہو، اور چاہے برا بھلا کسی کو کہنے کی شکل میں ہو۔ یہ ساری چیزیں انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ العیاذ باللہ، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو آپ نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، کیا مانا کہ جس طرح یہ زبان ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے، اسی طرح سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی ہے، سب اعمال میں افضل بھی ہے۔ کیا مانا کہ اس کا اگر صحیح استعمال کیا جائے، یہ زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تیسرا کلمہ ہے مثلا، یا صرف سبحان اللہ کہتا رہے، یا صرف الحمدللہ کہتا رہے، تو جتنا ذکر کرے گا اتنا ہی انسان کو جنت میں جانے کے مواقع زیادہ فراہم ہوں گے۔ تو زبان کا صحیح استعمال۔ اسی طرح کسی اللہ کے بندے کو کوئی تسلی کا کلمہ کہہ دے، جو تسلی کا کلمہ کہہ دے، کسی کے ہاں میت ہوئی ہے اور آپ جا کر اس کی تعزیت کرتے ہیں، تسلی کا کلمہ کہتے ہیں جس سے اس کا دل کچھ ٹھنڈا ہوتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی ماں کو اس کے بیٹے کی وفات پر تعزیت کرے، کسی یا بردن فی الجنہ، اور جنت کے اندر اس کو خاص قسم کی چادریں انعام کے طور پر بڑھائی جائیں گی۔ یا کوئی شخص دل شکستہ ہے، کمزور ہے، کسی مشکل کا شکار ہے، آپ اس کو تسلی کے 2 کلمے کہہ دیتے ہیں، تو یہ تسلی کے 2 کلمے کہنا زبان کا وہ عمل ہے جو دوسرے اعمال سے افضل ہے، ای الاعمال افضل۔ اور حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ میں کسی بھی بندے کی کسی تکلیف کو دور کر دوں یا کسی بندے کو تسلی کی کوئی بات کہہ دوں، اس کا کوئی غم دور کر دوں، تو یہ مجھے اپنی مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ پسند ہے۔ 1 مہینہ میں اعتکاف کروں مسجد نبوی میں، اس سے زیادہ مجھے پسند یہ ہے کہ میں کسی اللہ کے بندے کی تکلیف کو دور کر دوں یا اس کا کوئی غم بتا دوں، کوئی تسلی کی بات اس سے کر دوں جس کا اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ تو یہ زبان کا صحیح استعمال ہے کہ آدمی کسی کو تسلی کے کلمات کہہ رہا ہے، کسی کو تکلیف کو دور کرنے کے لیے کچھ بات کہہ رہا ہے، تو یہ فرمایا کہ اس لیے سب سے اعمال میں سب سے افضل جو عمل ہے وہ زبان کا ہے۔ زبانی سے نماز بھی پڑھی جاتی ہے، زبانی سے ذکر بھی کیا جاتا ہے، زبانی سے حج بھی کیا جاتا ہے، زبانی سے عمرہ بھی انسان کرتا ہے، زبانی سے اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، اور زبانی سے کسی اللہ کے بندے کو فائدہ بھی پہنچاتا ہے، اس کا دل ٹھنڈا کرتا ہے۔ یہ سب اعمال زبان کے ہیں، جو فرمایا کہ سب سے زیادہ افضل اعمال زبان کے اعمال۔ پھر ایک اور حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا یستقیم ایمان العبد حتی یستقیم قلبہ،
ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ. پہلے تو یہ فرمایا کہ بندے کا ایمان کبھی سیدھا نہیں ہوتا، یعنی جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل سیدھا نہ ہو. پہلی بات تو یہ ہے، دل سیدھا ہونے کا معنی یہ کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے جو کام کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کر رہا ہے. اس کے دل میں یہ خواہش ہے، اس کے دل میں یہ تڑپ ہے، اس کے دل میں یہ دھن ہے کہ میں کسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے مطابق کام کروں، جو کام کروں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہے. تو جب تک کہ ایمان اس وقت تک سیدھا نہیں ہوتا جب تک کہ دل سیدھا نہ ہو، اور دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہوتا جب تک کہ زبان سیدھی نہ ہو. دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہوتا جب تک کہ زبان سیدھی نہ ہو. اگر آپ دل میں تو یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کروں، ایسے کام کروں جو اللہ تعالیٰ کو راضی ہوں، جس سے راضی ہوں، لیکن زبان سے آپ العیاذ باللہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، دوسروں کا دل توڑ رہے ہیں، تو وہ قلب کیسے سیدھا ہوگا؟ قلب اس وقت سیدھا ہوگا جب آدمی اپنی زبان کو قابو میں رکھ کر نپی تلی بات کرے اور بلا وجہ کی بحثوں میں نہ پڑے، بلا وجہ کی جھگڑوں میں اپنے آپ کو نہ ڈالے. اور فرمایا ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه، اور کوئی شخص انسان جنت میں نہیں جائے گا ایسا شخص جس کے پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو، یعنی وہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہو، ان کے حقوق ادا کرتا ہو، پڑوسیوں کو نقصان نہ پہنچاتا ہو. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ من سرہ ان یسلم فلیلزم الصمت، جو یہ چاہتا ہو کہ میں سلامت رہوں